ہیلو گائز، ہماری وہی سیریز چل رہی ہے مختلف پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں کلیکٹ کر کے ان کی اسٹڈی کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، ان کی فوٹوگرافی کر رہے ہیں، فوٹوگرافی کر کے پھر انہیں ہم ڈرائنگ کر رہے ہیں اپنی اسٹوڈیو میں۔ اس بار فوکس ہے ہی کہ جتنی بھی پہاڑی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو ہم ڈرا کریں، ان کو ہم ڈرا کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فردر پاسبلٹی ہے کام میں کہ ہم ایکسپلور کیا کر سکتے ہیں، کوئی نئی چیز ایسی جس کو ہم ایکسپلور کریں اور اس کو ڈرا کریں۔ تو ہمارے ارد گرد قدرت کی کتاب کھلی پڑی ہے، ہم اس سے ڈرا کر سکتے ہیں، ہم اس سے بہت ساری انسپریشن لے سکتے ہیں۔ اس بار ہم صرف فوکس اس پہ ہے، اس ایریے پہ، اس کو ہم ڈرا کریں گے بڑے سائز پہ، لائف سائز نہیں ہوگا، لائف سائز اور ڈرائنگ ہماری ہوگی بال پوائنٹ کے ساتھ۔ ہر ویڈیو میں کوشش یہی رہتی ہے کہ ایک سیریز ہو ڈفرینٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈرائنگ میں فردر صرف اپنے آبجیکٹس چینج نہ کریں، آبجیکٹس کے ساتھ اپنے میڈیم بھی چینج کریں۔ میڈیم کی چینج کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ مزاج کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس مزاج کے ہیں اور کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف میڈیم ایکسپلور کریں۔ ڈرائنگ کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے اس کو جیومیٹرک شیپ، اس کی آؤٹ لائن، آبجیکٹ کی آؤٹ لائن جب کر لی ہم نے، بولڈ آؤٹ لائن، اور کچھ جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ میڈیم کی سلیکشن کی وجہ سے ہم اریز نہیں کر سکتے یا اریزر یوز نہیں کر سکتے، تو اس لیے بھی یہ بہتر ہے کہ اپنی ڈرائنگ کو مزید امپروو کرنے کے لیے ہم اس کی پریکٹس زیادہ کریں، اس کے لیے اس کو انجوائے کریں۔ کچھ اس طرح سے ڈرائنگ کر کے اس کے بعد ڈیٹیل شروع کرنی ہے سیکنڈ میں، جس کے لائنوں کی فلو ہے وہ ڈرا کرنی ہے۔ ایک اور ٹیکنیکل بات وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ جب ہم شیڈنگ کرتے ہیں، شیڈنگ کے لیے سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بالکل لائٹ سے، اور اس کے بعد پھر مڈل ٹون کے ڈفرینٹ شیڈز۔ ڈرائنگ کے لیے سب سے پہلے لائٹ، پھر مڈل ٹون جو ویلیوز کہلاتے ہیں آرٹ کی لینگویج میں، انہیں ہم دیکھیں۔ ایک جیسے ہم ڈرائنگ شروع کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو ڈارک ہی ڈرائنگ کریں، اس کے لیے بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ سب سے پہلے لائٹ، اور لائٹ کے بعد سلو اس کو ڈرائنگ کو ڈارک کرتے رہیں، اور اس کی شیڈنگ کو بھی۔ پھر یہ ٹیکنیک صرف شیڈنگ کے لیے نہیں ہے، لائننگ کے لیے بھی ہے کہ لائننگ بھی جب ہم ڈرائنگ شروع کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں لائٹ سے، پھر ڈارک کی طرف آ جائے۔ ابھی یہاں پہ بھی ہم نے سب سے پہلے جب ڈرائنگ شروع کی تو کیا یہی کہ ہم نے سب سے پہلے آؤٹ لائن اس کی بولڈ ڈرائنگ کر کے اس کے بعد لائٹ سے ڈرائنگ شروع کر لی، اب اس کے بعد پھر ڈارک، پھر کچھ جگہوں پہ مڈل ٹون جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایگزیجریشن اس میں کسی حد تک نہ ہو، کیونکہ جب لائیو ڈرائنگ کرتے ہیں، لائیو کا مقصد ہے یہی کہ ہمارا فوکس اس آبجیکٹ کی طرف ہو جو اس کی شیڈنگ بن رہی ہے، جو اس کی اپنی شیپ بن رہی ہے۔ اگر نیچرل تو اس کی نیچرل شیپ، آرٹیفیشیل ہے تو آرٹیفیشیل اس کی ڈرائنگ کیسی ہوگی۔ فوکس یہی ہو۔ اگر ہم امیجنری ڈرا کرتے ہیں اس میں ایگزیجریشن کر سکتے ہیں، لیکن لائیو میں
उस ऑब्जेक्ट को हम सेम कॉपी करते हैं जिस तरह से है। ये जड़ी बूटी हम लाए हैं कोहो चिल्तन से, इसको बराफी ज़ुबान में पूरचेंग कहते हैं। इसकी बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी महल है। इसकी शेप इतनी आला है, इसके बहुत सारे कलर्स हैं, लाइट ग्रीन है। और अब ये ड्राई हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ का जो टेम्परेचर है कोयटा के मौसम का वो चेंज हो रहा है। अब पत्तों के कलर्स, ज़मीन का कलर वो चेंज हो जाता है नेचर के साथ। जब इनको पेंट करें तो पेंट के साथ फिर हमने यही देखना है कि यहाँ के कलर्स कौन से हैं। अब सिर्फ फोकस लाइट पे, शेडिंग पे और ड्राइंग पे हमारी। ड्राइंग की प्रैक्टिस डेली लाजमी है कि डेली हम ड्राइंग करें, और लाइव ड्राइंग से ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। मोस्टली जो उस्ताद हैं वो यही कहते हैं, फ़ाइन आर्ट्स के जो उस्ताद हैं वो कहते हैं कि कलीम साहब कोयटा के बहुत अच्छे उस्ताद हैं, आर्टिस्ट हैं। वो अब भी लाइव ड्राइंग करते हैं, लाइव पेंट करते हैं, लैंडस्केप। उनके कहने का मकसद ये है कि लाइव ड्राइंग से ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और कलर्स भी इम्प्रूव होते हैं। और कुछ ये फिर जिस तरह हम स्टूडियो में ड्राइंग कर रहे हैं, इसको फाइन आर्ट्स की लैंग्वेज में वन सेट ड्राइंग कहते हैं, कि बैठ गए और ड्राइंग कंप्लीट की वन सेट में 8-10 मिनट में, या उसके अलावा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बाज़ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पेंट करते हैं, वन सेट में घंटा लगाते हैं, 2 घंटे लगाते हैं, लेकिन ड्राइंग या पेंटिंग वो कंप्लीट कर देते हैं। कुछ इस तरह से ड्राइंग करनी है, इस फॉर्मूले को हमने फोकस करना है कुछ इस तरह से। इसमें बाज़ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि 4 शेड्स हैं, और बाज़ कहते हैं कि 12 से 15 शेड्स भी हैं, लेकिन बहुत सारी हैं। अब मेन फोकस ये है कि काम में हम इन शेड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखना यही है। इसके अलावा हमें सजेस्ट भी करें स्पेशली चैनल पे कि और किस तरह की हम ड्राइंग करें, किस और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ये कुछ हमारे आइडियाज़ हैं, आप लोगों के आइडियाज़ कुछ और हो सकते हैं। अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करें। पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।